اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے میرا صوبہ میں. یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزار پہ ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا. جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کی نعرے بازی کرتے تھے. کلدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگاتے. کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پیار کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا. یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا. جس تعداد میں اس شہر کے عوام اس صوبہ کے عوام اس جلسہ میں شریک تھے وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کی سہولت کاروں کے خلاف. اور اب وزیر اعلی صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا, اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا, اور ہم اس تحقیقات کا پیچھا کریں گے. لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفی یا چھٹی پہ جا رہے ہیں. ان کا عزت کا سوال بن گیا. میرا ادارہ کا the police is an institution that we want to function independently. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو, مگر اس کے یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے. اور ہر شہری کے سوال پہ ہے, ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer, from آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک, ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک, سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے بھی ہم کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو, یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی, کل آئی جی کوئی اور ہوگا, مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا, اس صوبہ کو کا حکومت کو کام کرنا پڑے گا, اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا. کیا تب بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ. میرا صوبہ پہ اسیسینیشن ہوا ہے, میرا صوبہ میں آج بم دھماکہ ہوا ہے. اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشوز ہیں. اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں, ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا. ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں. اور یہ ہمارا سویلین حکومت, ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا, وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟
یہ ناقابل برداشت ہے. I have condemned it in the strongest possible words. جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دہ ہیں میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں. ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو. سب اپنے عزت کے لیے کام کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں، قانون کے دائرے میں کام کریں، اور جو بھی ہوا، جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے، میں اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، کہ پاکستان میں جو آج کے مسائل، جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، وہ کسی ایک فورس یا کسی ایک سیاسی جماعت ان پہ قابو نہیں ہو سکتے. جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں، جس تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بحران نہیں دیکھا. ہم سب کو جذباتی کا اور ریشنلی سوچنا چاہیے. پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے. یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیڈنٹ پہ. سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ دیا گیا، نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا، نہ 1993 میں، نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا، جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے. وہ سب آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. یہ امپریشن تو ضرور دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے، اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے، لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت.
تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی تحقیقات کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کرنا، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسری جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جد و جہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کو. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر. پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےعزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. دس از نو وے that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this was not necessary. It didn't have to happen. And ایک شارٹ سائٹڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کی پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے، اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک اسٹروک آف دا پین سے تبدیل کی.
میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے، ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلک ہی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی، میرے ممبران سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا. چیئرمین صاحب، پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے؟ پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پولیس کارروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے، گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے، میرا پولیس کا عزت ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے، جیسے یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا، جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا، آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں، اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا سیلری اتنا نہیں ہے، مگر وہ عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، آپ کا فارن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو، کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس. اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی اسٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا، ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو. اچھا بلاول صاحب، آپ کا ترجمان ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، انہوں نے کل کہا کہ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے. اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثنا حاصل ہوگا. ان دو چیزوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے، وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا، اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ اللیگل ہے، وہ لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے
और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा। जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन गिवन दैट द इंडिविजुअल हु हैज बीन गिवन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरल आसम रिटायर्ड जो है उसके ऊपर संगीन इल्जामात है, तो ऐसे लगेगा अगर इस लेजिस्लेशन में ये शिक है तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान इसको एनआरओ दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप सीपैक को मुतनाज़ा ना बने। सीपैक की बुनियाद सदर जरदारी ने इस मुल्क में डाला था बाय हैंडिंग ओवर गवादर पोर्ट वर्किंग विद द चाइनीज, और ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त जिस तरीके से हम तनकीद के शिकार थे कि सदर जरदारी पता नहीं क्यों चाइना इतना दफा जा रहा है, अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि सीपैक क्या है, सीपैक कैसे एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जरूर मुतनाज़ा होगा। जनाब चेयरमैन मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो ये बता दीजिए कि जनाब चेयरमैन मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो ये बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत के अंदर जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस? मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, इसका ये नहीं मतलब कि और कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो। थैंक यू गाइस। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीपैक को मुतनाज़े ना बनाया जाए। पुलिस एहलकारों की तनख्वाह पैकेज इतना नहीं कि, लेकिन वो इज्जत से काम करना चाहते हैं। आज खुद गवर्नर राज नहीं लगा सकते। और साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि गैर सियासी फैसलों की वजह से सिंध पुलिस का मोराल गिरा हुआ है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे